بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام کی آواز میں ندیم اسحاق اور اشراق ہاشمی آپ کے سامنے موجود ہیں. اشراق صاحب، آزاد کشمیر میں ڈس ایبل لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے، مگر ان کو قومی و گھریلو سطح پر ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ آج پروگرام میں بتائیں کہ کیا ڈس ایبل لوگ کون ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. آپ نے بہت اہم موضوع پر آج مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. دیکھا، ڈسیبلٹی کے بارے میں پوری دنیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ یہ ہمارا وہ طبقہ ہے جس کو واقعی ہم اساس محرومی کا طبقہ کہہ سکتے ہیں، جس کو نیشنل لیول پر اور اسٹیٹ لیول پر بلکہ گھریلو لیول پر جو ہے نا اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے. اور کسی بھی بھائی کو، بہن کو یا کسی بھی قریبی رشتہ دار کو کیونکہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے، اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بوجھ محسوس کرتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی دور تھا جب UDHR تھا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس تھا، یعنی UN کی طرف سے، جس میں انہوں نے کیا کیا کہ اوور آل تمام انسانوں کی آواز، یعنی تمام انسانوں کے جو رائٹس ہیں ان کی آواز کی اٹھائی. اس کے بعد کچھ عرصہ اور گزرا، 1979 کا جب ٹائم آیا، اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے سیڈا بنایا، خواتین کے لیے الگ حقوق، انہوں نے اس کے لیے الگ کنونشن انہوں نے کیا. کنونشن فار، جس کا نام تھا سیڈا سے، یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ کنونشن فار دا رائٹس آف، کیا تھا جی، کنونشن فار دا رائٹس آف ڈسکریمنیشن آف آل کائنڈس آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، سیڈا. کنونشن فار ایلیمنیشن آف آل کائنڈز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. اس کے بعد اس کے اوپر بھی جو ہے نا آپ کا آہستہ آہستہ یعنی یونیکنیس ہوئی، آہستہ آہستہ انوویشن ہوئی، لوگوں کے خیالات اور آگے بڑھے. NGOز نے اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے اور بلکہ کنٹریز نے اس میں اور جدت پیدا کی. انہوں نے کہا کہ بچوں کے حقوق کے اوپر بھی بات کی جائے، تو پھر بچوں کے حقوق کے اوپر بھی بات ہو گئی. اس کو CRC کہتے ہیں، کنونشن فار دا رائٹس آف چلڈرن. اس کے بعد ایک اور طبقہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈسیبل طبقہ. اس کے لیے بھی یعنی خصوصی طور پر UNO کو CRPD کے نام سے کنونشن، یعنی اس کا جو مین مقصد تھا یا اس کا جو ایبریویشن بنتا ہے وہ ہے کنونشن فار دی رائٹس آف پیپل ود ڈسیبلٹی، CRPD. یہ یعنی انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو ڈیفینیشن لکھی گئی یعنی کیا کہتے ہیں ڈسیبلٹی کی، وہ یہ تھی کہ ایک ایسی پوزیشن آپ کے جسم کے اندر، مینٹل یا فزیکل ایسی پوزیشن جو آپ کی صلاحیتوں کو لیمٹ کر دے، اس کو کہتے ہیں ہم ڈسیبلٹی. لہذا اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہماری جو ڈسیبلٹی ہے وہ کتنی قسم کی ہے. آنکھ سے محروم ہونا بھی ڈسیبلٹی ہے، دماغ کی کسی بھی صلاحیت سے محروم ہونا ڈسیبلٹی ہے، ہاتھ کا ایک کٹ جانا، ہاتھ کا موجود نہ ہونا. اس کے بعد اگر آپ پولیو کا شکار ہیں وہ بھی ڈسیبلٹی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اندھا ہو جانا، اندھا ہونا، یہ بھی بہت بڑی ڈسیبلٹی ہے. اس سلسلے میں پوری دنیا میں بہت ورک ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں پاکستان آزاد کشمیر میں بھی بہت ورک ہوا ہے. جس کی زندہ مثال جو ہے وہ ہمارے پاس محمد الیاس صاحب ہیں، جنہوں نے اپنا اس ٹائم عقاب کے نام سے انسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے، جس کی بلڈنگ کے اوپر میرے خیال میں 2 کروڑ کا خرچہ آیا تھا آج سے 8-10 سال پہلے، بلکہ کم و بیش میرے خیال میں 15 سے 20 سال ایسا ہو گیا ہے. اور وہ ڈسیبل ہیں، اور یعنی اس کے علاوہ یعنی اتنا ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہ گورنمنٹ آفیسر بھی ہیں، وہ اس وقت انگلش کے لیکچرر ہیں. میں نے ان کے پروگرام میں باقاعدہ شرکت کی. وہ آنکھیں بند کر کے تو وہ ایک اس طرح کی پٹی ہے اس کو پڑھتے ہیں اور ساری گفتگو وہ کر لیتے ہیں. انہوں نے اتنی زبردست گفتگو کی ہمارے یعنی ظفر آباد میں اس طرح کے فنکشن میں، جب میں سوشل ویلفیئر آفیسر، تو میں حیران ہو گیا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو ڈسیبل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے لڑائی کی، ڈسیبلٹی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا، اور وہ 17 اسکیل تک پہنچے. ادھر راولپنڈی میں ایک خاتون تھی جنہوں نے ڈسیبل کا اس کا کمپٹیشن ہوا ڈسیبلٹی کا پورے آل پاکستان، اس کو انہوں نے ٹاپ کیا. اور اس کے بعد کافی عرصہ تک ان کی میرج کا مسئلہ بنا رہا. خیر اب ان کی میرج بھی ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسیبلٹی جو ہے یہ کوئی ناکامی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ ڈسیبلٹی کوئی ناکامی نہیں ہے. جو لوگ ڈسیبل ہیں وہ لوگ جو آنکھوں سے محروم ہے، جسم کی کسی بھی اور صلاحیت سے محروم ہے مگر وہ سن سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا یہ پروگرام موجود ہے ندیم صاحب، کہ وہ کم از کم یہ ضرور سوچے کہ یہ ڈسیبلٹی ناکامی نہیں ہے، ڈسیبلٹی از ناٹ اے فیلئر. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ڈسیبل لوگوں کی عزت کی خاطر اس ڈسیبلٹی کو اسپیشل پرسن کا نام دیا گیا.
ڈسیبل کہنا جو ہے ایک لحاظ سے گالی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ڈسیبل نہیں کہا جائے بلکہ اسپیشل پرسن کہا جائے، خصوصی پرسن، خصوصی افراد. تو یہ بہت بڑی بات تھی یونو کی طرف سے. اور اس میں جو ماڈسٹ یعنی آپ کی جو سوسائٹیز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ڈسیبل بندے کو ڈسیبل کر کے نہ کہا جائے بلکہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ اسپیشل پرسن ہے. اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ زلزلے کے بعد یہ ڈسیبلٹی کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہٹ ہوا. باغ میں ہم لوگ گئے، وہاں پی ایس او تھا، پاکستان اسٹیٹ آئل، ان لوگوں نے سی ایس آر کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے عنصر کے تحت انہیں وہاں پر ڈسیبلٹی جو کین سے ڈسیبلڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولا ہوا تھا، جس میں وہ کیا کرتے تھے، جن لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، جن لوگوں کی کوئی بھی کسی حوالے سے ان کی ڈسیبلٹی کوئی ان کے یعنی اعضاء اگر کٹے ہوئے ہیں ان کو وہ مصنوعی اعضاء لگا کے دیتے تھے. اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ان کا آفس جو ہے شاید دولت میں بھی تھا، باقی بھی جگہ میں تھا. اس کے بعد ساتھ میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل والے آئے، انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا. ہمارے ایک دوست ہیں بخاری صاحب، انہوں نے بھی کوٹا میں ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی کی. پھر ہمارے تحصیل درکوٹ میں چراغ منزل کے نام سے ٹھیک ٹھاک کام ہوا، ان کے نام سے بھی ان لوگوں نے بھی ٹھیک ٹھاک ویسے ڈسیبل لوگوں کو ایڈریس کیا ہے. پھر یہ کہ جاپان ایمبیسی کے تعاون سے باغ کے اندر ایک سینٹر کھولا گیا، ابھی بھی وہ بلڈنگ موجود ہے، جس میں ان کو لمز لگائے جاتے تھے، یعنی ڈسیبل لوگوں کو کسی کی اگر ٹانگ کٹی ہوئی ہے اس کو مصنوعی ٹانگ لگائی جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی سطح پر منسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن ہے، مجھے سیاد بیگ صاحب ہیں اس میں ہوتے ہیں، H84 میں ان کا آفس ہے. وہ آج بھی کئی دفعہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈسیبل بندہ ہے اس کو ہمارے حوالے کریں، ہم اس کی ہیلپ کریں گے. پھر دوسرا ایشو جو ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ لیول پر، وہ یہ تھا کہ ڈسیبل لوگوں کے جو یعنی اپنے کارڈ سے ان کے اوپر لکھا ہوا نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ ڈسیبل ہیں یا اسپیشل پرسنز ہیں. اس کے لیے خصوصی ایکٹیویٹی کی گئی. پھر یہ ہے کہ وہ ڈسیبل آدمی کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چاہتا ہے کہ میں ڈسیبل ہوں یا میں اسپیشل ہوں، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ نارمل نہ ہو بلکہ اس کے اوپر ڈسیبلٹی کا ذکر ہو باقاعدہ. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے ناظرہ نے ایک آئی ڈی کارڈ جیسے نکالے ہوئے ہیں جن کے اوپر ان کا خصوصی طور پر ان کا کارڈ ان کو اس طرح کا بنا کے دیا جاتا ہے. آپ اس پر مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کہہ رہے ہیں، میں کچھ باتیں اور بھی کرنا چاہوں گا. جی بہت اس حوالے سے آپ نے خوبصورت باتیں کی. تو زلزلے کے بعد یقیناً ڈسیبل پرسن کی یا جو معذوری جس کو کہہ سکتے ہیں اس میں تعداد میں زیادہ اضافہ ہوا، چونکہ بڑا سانحہ 2005 کا جو زلزلہ تھا اس نے انسانی جانوں کو نہ صرف زندگیاں ختم ہوئی بلکہ بہت سارے لوگ بلڈنگز کے نیچے آ کر دب کر رہ گئے، جس میں ان کے اعضاء بری طرح متاثر ہوئے، پھر کاٹنے پڑے. تو اس حوالے سے آپ نے ایک تنظیم کا آزاد کشمیر کے حوالے سے ذکر کیا، چراغ منزل. تو میں ان محترمہ نسرین صاحبہ کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ وہ زلزلے سے پہلے ڈسیبل ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ ہیڈ مسٹرس تھی کسی اسکول کے اندر، تو سیسر سے ان کا تعلق ہے، درکوٹ سیسر سے. تو وہاں پر انہوں نے ان کی بچی جو ہے نا وہ اس ایکسیڈنٹ کے اندر شہید ہو گئی اور وہ معذور ہو گئی. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اسکول کے اندر اپنی رہائش رکھ کر ایک ویل چیئر پہ چل کے طلبہ جو طالبات تھی ان کی تعلیم کو جاری رکھا، پیریڈ لیتی رہی. اور اس کے بعد انہوں نے جو چراغ منزل تنظیم ہے اس کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں. پھر انہوں نے یہ تجویز دی کہ زلزلے کے بعد جتنی بھی نئی عمارتیں بنتی ہیں ان کے اندر لوگوں کو جو ڈسیبل پرسن ہیں جن کی ٹانگوں سے معذور ہیں ان کے لیے اسپیشل راستے بنائے جائیں، آسانیاں گزرگاہیں ہوں تاکہ وہ لوگ آسانی سے سیڑھیاں چڑھنے کی جن کے اندر طاقت نہیں ہے چڑھ نہیں سکتے ہیں. تو اس حوالے سے تو وہ ایک بڑا کام تھا ان کا. پھر ان کا کسی یو ایس اے کے اندر ایک آرگنائزیشن نے اہتمام کیا، وہاں یہاں سے لوگ. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے نادرا کی بات کی تو آزاد کشمیر کے اندر ٹوٹلی نادرا اس معاملے کے اندر، حالانکہ نادرا کا بہت سارے معاملات کے اندر ایک اچھا لوگوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا، ان کی شناخت کا ایک بڑا اچھا مسئلہ حل کرنے کا ایک ترتیب تھی. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ نادرا آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کے کارڈ بنانے کے اندر فی الحال ہمیں کامیاب نظر نہیں آتا. اور جو لوگوں کی ہم سے گفت و شنید رہتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو نادرا اسپیشل کارڈ جاری کرتا ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ڈسیبل پرسن کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ جو
डिसेबल तो क्या एबल पर्सन की भी आज तक शनाख्त नहीं हो सकी, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की, लेकिन डिसेबल लोगों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी कि कितनी तादाद में है, उनमें से आंखों से कितने माजूर हैं, टांगों से कितने माजूर हैं, दिमाग से कितने माजूर, इनकी कोई शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। तो शनाख्त पहला काम है कि उनकी शनाख्त होना, फिर उसके बाद डाटा जमा किया जाए, और फिर इसके बाद ये भी है कि बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे पसमानदा दही इलाकों के अंदर हमने देखा कि एक एक घर में दो दो तीन तीन बच्चे जो है लोगों के वो डिसेबल हैं। अब इसका जो पैदाइशी तौर पर डिसेबल हैं उनका काज देखने की जरूरत है कि भाई क्या कोई बीमारी आती है, वालिदैन के अंदर कोई ऐसा मसला आता है, या कोई भी पोलियो है, कोई ना कोई चीज़ है, तो उस हवाले से भी काम करने की जरूरत है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि मुझे यहाँ जहाँ तक याद पड़ता है कि NRSP जो एक नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो एक तंजीम है, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया था, कुछ इनके हवाले से काम किया था। तो उनके नज़दीक ये था कि बांग्लादेश की एक तंजीम है जो डिसेबल लोगों के लिए पूरे पूरे मकान तामीर करके देती है। यानी उनका ये काम था कि जो डिसेबल पर्सन है उसको खुसूसी तौर पर उसका ख्याल रखा जाए और उसको इस हवाले से मकान तामीर करके दिया जाए जिसमें वो आसानी से अपना आने जाने का अमल हो, और उसमें स्पेशल एक आध जिम्मेदार बंदे की एक सेहतमंद आदमी की जिम्मेदारी, जिसको वो UNO के और USA के कोई जो NGOs थी वो फंडिंग करती थी कि आप इनकी देखभाल करें। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि खुसूसी जो लोग हैं उनसे ना के मोहब्बत की जाए, उनको खुसूसी, इसीलिए उनको खुसूसी कहते हैं कि उनको खुसूसी तवज्जो की जरूरत होती है, क्योंकि उनको एहसास ना हो कि हम भी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर या घर के अंदर बोझ हैं, बल्कि उनको साथ उनको ज्यादा इज्जत दी जाए, तकरीम दी जाए। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अफसोस का मुकाम यह है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबल लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन वो डिसेबल लोगों के लिए काम कम करती हैं जो एबल और अपनी आसाशात के लिए ज़्यादा करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें कुदरत के, फितरत के जो कोई इंसाफ का तकाजा, उससे डरना भी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए जो माल आए उसको अपनी ज़ात पे खर्च करेंगे। तो मुझे यहाँ पे अगर आप कहने दें तो मैंने एक कॉलम पढ़ा था कि जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की एक बेटी थी जो किसी ने कॉलम लिखा था, क्योंकि मैं उसकी जस्टिफिकेशन के लिए तो उनकी एक बेटी थी, तो उनके लिए उन्होंने ये किया कि उसकी जो शादी करवाई वो डिसेबल पर्सन नहीं थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डिसेबल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आप प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक बिल्डिंग तामीर की, एक आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को तामीर करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी जो थी उसका और दामाद जो था वो किसी हद तक डिसेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके हवाले कर दिया। और जितना भी उस कॉलम नगार ने जो लिखा है कि जो भी फंड्स आते थे वो सारे जो है ना वो अपनी उसी बेटी के नाम पे या उस दामाद के नाम पे खर्च हो जाते थे, यानी उनकी लग्जरी लाइफ के लिए पाकिस्तान के अंदर जो डिसेबल लोग थे उनके लिए कुछ ना बचता। तो कॉलम नगार आगे ये लिखता है कि खुदा की करनी ऐसे देखें कि वो डिसेबल पर्सन के लिए आई हुई रकम को जब एबल लोगों ने अपनी ज़ात तक ही महदूद रखा तो उनके यहाँ पैदा होने वाले 3, 4, 5 बच्चे सारे के सारे डिसेबल पैदा हो गए। तो फिर ये वो कॉलम नगार लिखता है कि खुदा के इस मामले से खौफजदा होना चाहिए, और हमें उन लोगों के लिए अगर खुद नहीं कुछ कर सकते हैं तो कहीं से अगर कोई चीज़ आती है तो उसके लिए हमें उनका जो इस्तेकाक बनता है उसके मुताबिक उनको देना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात की, और यकीनी बात है कि इसको यानी ऐसी गुफ्तगू आपने की जो कि हर इंसान के दिल में जगह बना लेती है। तो इस हवाले से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी जो तंजीम है शेल्टर एसोसिएशन, उसका भी जो लास्ट में आर है ना, SHELTER, आर का मतलब है रिहेबिलिटेशन, उसमें भी हमारे पास ये कंपोनेंट मौजूद है कि जो डिसेबल लोग हैं अगर वो हमें एप्लीकेशन दें तो अगर वो 2000 बंदा है, 1000 है, 2000 है, मैं कहता हूँ 5000 है, फिर भी हम उनको रिहेबिलिटेशन के इस यानी मिशन में उनको हम व्हील चेयर दे सकते हैं। ये मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे साथ 3-4 हज़ार ऐसे लिंक अप हैं कि मैं जो भाई ये प्रोग्राम सुनेंगे अगर उनको हमारी कोई यानी ये बात समझ आती है कि हम क्या कहना चाहते हैं तो वो प्लीज़ इसको फॉलो करें। रहीम साहब, आप भी आपके तलक में भी अगर कोई बनता है कि जिस भी डिसेबल बंदे को या जिस भी स्पेशल बंदे को व्हील चेयर की ज़रूरत है तो वो हमसे कंटेक्ट करे, हमें एप्लीकेशन दे या हमारा डाटा जमा करके बाकी जो दोस्त हैं उनके वो दे, इंशाल्लाह हम उसको व्हील चेयर दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि डिसेबल लोगों को
یا اسپیشل لوگوں کو باقاعدہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. وہاں میٹرو کو دیکھیں نا, میٹرو میں جو یعنی اس طرح کی لفٹ لگائی گئی ہے, لفٹ کس کے لیے لگائی گئی؟ انہی لوگوں کے لیے لگائی گئی ہے. اور اس سے ہٹ کے آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, انگلینڈ میں دیکھیں, کسی بھی جگہ دیکھیں, وہاں پر راستے جو ہیں ان کے اس میں ڈسیبل لوگوں کی ویل چیئر کے لیے خصوصی راستے بنائے جاتے ہیں, جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں ڈسیبل لوگوں کی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈسیبل لوگوں کی بھی اپنی ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے جو اکٹھے ہو کے دیکھیں. آپ نے دیکھیں کہ لاہور میں وہ جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ لوگ باقاعدہ فعال ہیں. وہ جب کوئی ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں تو گورنمنٹ باقاعدہ ایکشن لیتی ہے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ یعنی وہ این جی اوز, وہ لوگ جو کسی نہ کسی این جی او سے منسلک ہیں یا کسی ایسوسیشن سے منسلک ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں, ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں وہ جس بھی حوالے سے ہیں, نابینا ہیں پھر بھی ہیں, جس بھی طرح کی وہ ان کے اندر ہے ڈسیبلٹی ہے, اس کا ڈیٹا وہ جمع کریں, وہ ہمیں بھیجیں, ہمیں ای میل کریں, ہمیں کسی لحاظ سے بھی لکھیں. انشاءاللہ یہ ایک فورم ایسا ہے جس میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بہتر طریقے سے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کوئی اس بارے میں بات کی جائے؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو شیلٹر تنظیم کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اگر کوئی بھی پرسن جس کے قرب و جوار میں کوئی شخص خود بھی کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ کے ساتھ یا دیگر جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ سے کم از کم وہ پہلی جو ایک سہولت ہے, اگر وہ اس کی ڈسیبلٹی کے مطابق اس کو کوئی سہولت مہیا کر سکتی ہے تو وہ اس کو ویل چیئر کی حد تک جو آپ نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ نے کار خیر کی بات ہے ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بتا دی. تو اس حوالے سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پھر پروگرام بھی ہوں گے اور اس حوالے سے مزید آپ ایک بات ندیم صاحب اور ہے جو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں باغ کے رہنے والے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا, ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ امریکہ میں ڈسیبل ہیں. تو ان کے لیے ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ $5,000 پر منتھ دے رہی ہے. آپ خود دیکھ لیں, یعنی پاکستانی 5 لاکھ روپے پر منتھ دونوں بچوں کو, یعنی 10 لاکھ روپے ان کو تقریباً مل رہا ہے پر منتھ دونوں کا, ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس حد تک جو ہے نا بیرون ملک میں یعنی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں اس طرح کے جو ڈسیبل لوگ ہیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے خاندان کے اوپر بوجھ ہیں, ان کے لیے گورنمنٹ ان کی کتنی سپورٹ کر رہی ہے. تو اب ہمارے لیے خرامان سی بھی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سا بندہ ڈسیبل ہے اور وہ کہاں پڑا ہوا ہے. ایک اور ڈسیبلٹی کی قسم ہے جو میرے ریئل کزن ہیں جناب, آپ یقین کریں کہ 5 بہن بھائی ہیں, وہ کل تو 8-9 ہیں وہ, لیکن جو 5 بھائی ہیں ان میں سے 2 بہنیں اور 3 بھائی جو ہیں وہ بالکل کلے اور ڈورے جسے کہتے ہیں نا, یعنی سن بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے, قد کے بہت اچھے ہیں, دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اب ان کے لیے دیکھیں آپ, کوئی کسی جگہ پر کوئی ان کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا, ان کو نیشنل سطح پر کسی ایم ایل اے نے کبھی کسی جگہ پر ان کو کبھی نہیں بلایا گیا, ان کو کبھی پوچھا بھی نہیں گیا کہ یار اس گھر میں اس طرح کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد ان کے جو بھتیجے ہیں آگے, میرے کزن کے جو بھتیجے ہیں میرے کزن کے جو بیٹے ہیں ان میں سے 3 جو ہیں 4 جو ہیں آگے وہ اور مزید جو ہیں اس طرح ڈسیبل ہیں, وہ قد کے ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ سننے میں اور بولنے میں ان کو پرابلم ہے. تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایشو ہے, اس پر کبھی اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا اور کتنی افسوس کی بات ہے. اچھا, اس حوالے سے جو پچھلے دنوں میں نے کچھ سروے کیے دیہی علاقوں کے اندر, تو اس میں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ جو آپ کا یہ وہاں آزاد کشمیر کے اندر اگر نادرا کام کر رہا ہے تو نادرا ڈسیبل لوگوں کے لیے باضابطہ ایک کارڈ بنتا ہے کہ جو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ آسانی کا مثلا علاج معالجہ ہے ان کے لیے. اب جو آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر کے اندر 1 یا 2 بچے ڈسیبل ہوں, وہاں اگر 8 یا 10 آدمی پوری طرح سے ان کے جسمانی اعضاء کام کر رہے ہیں, پورے ایبل ہیں وہ, تو وہ سارے ان 1-2 بچوں کی وجہ سے پورے گھر کے اندر وہ ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں, یعنی ان کی دیکھ بھال پہ معمور ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے نادرا نے وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر میں نے دیکھا, میرے پاس بہت سارے لوگ پیش ہوئے کہ نادرا ہمیں اس طرح کو کارڈ بنا کے نہیں دے رہا ہے کہ ہم اگر اپنے علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ڈسیبل ہونے کے ناطے تھوڑی سی آسانی ملے اور ہمیں فری یعنی مفت علاج کا ایک طریقہ کار جو دنیا کے اندر ہے, پاکستان کے اندر بھی ہے, وہ ہمیں آسانی مل سکے. اور پھر دوسرا میں نے دیکھا کہ
جو آپ کا یہاں پر جو آزاد کشمیر کے لوگ آتے ہیں ڈسیبلٹی کے اندر، ان کو پاکستان کے جو ڈسیبلٹی کے ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت وزراء یہ یہاں سے پورے آپ کا جو پیکج یا فنڈز آتے ہیں ڈسیبلٹی کے وہ سارے کے سارے یہاں سے لے گئے جاتے ہیں، اور جب وہ لے کے جاتے ہیں تو دوبارہ آپ کی ایک تو انٹری وہاں کی طرف سے آتی ہے، اور دوسرا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی جب آپ ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں تو ہم پھر ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا نہ تو اس وقت ان کے لیے آزاد کشمیر کے اندر کوئی ڈسیبل ہونے کا سرٹیفکیٹ یا کارڈ یا کوئی چیز بن رہی ہے جس پہ ان کو علاج معالجے کے اندر معاونت ملے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر اسلام آباد بنا کے دے رہا، نہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایسی جگہ. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یونین کونسل کے اندر 150-200 فرد جو ہے نا، جس میں بچے بھی آتے ہیں بوڑھے بھی آتے ہیں، وہ ڈسیبل ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک یونین کونسل کے حوالے سے اگر اتنی بڑی تعداد ہے تو یہاں پہ 45 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں آپ تناسب نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ جو آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس طرح مظفر آباد، کوٹلی، باغ، میرپور، یہ جو بڑے بڑے شہر راولہ کوٹ ہیں، ڈی ایچ کے ہوئے ہیں، اس میں پوری طرح سے ان ڈسیبل لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یونین کونسل کی حد تک ان کو یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کے لیے بھی ان کے لیے مسئلے ہیں. تو اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ڈی ایچ کے میں ان کے لیے ہر طرح کی سہولت مہیا ہونی چاہیے، تاکہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. بہت شکریہ. دیکھیں آج کا ہمارا جو پروگرام تھا اس میں کافی معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہو گئے، میرے خیال میں کافی حد تک اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ کے ماحول میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کسی بھی جگہ کوئی بندہ ڈسیبل ہے تو اس کی اگر کہیں سنوائی نہیں ہو رہی یا اس کے حقوق اس کو نہیں مل رہے تو پلیز اس ہماری ڈسکشن کو آپ ارباب اختیار تک پہنچائیں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ جو ٹھیک ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جو سن رہے ہیں وہ سن کر اس کو اگر آگے نہیں پہنچاتے تو یہ ان کی غلطی ہے. ہم اپنی طرف سے انشاءاللہ آج کے پروگرام کو جگہ جگہ پروگرام انشاءاللہ اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر ان اداروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو ڈسیبلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ ڈاٹا جمع کرنے میں دیکھیں ایک یعنی ان امپلائمنٹ کا یا کسی اور پروجیکٹ کا ڈاٹا جمع کرنے کے لیے اگر 90 لاکھ روپے محتاج کیا جاتا ہے جناب ڈاٹا جمع کرنے کے لیے، ڈسیبل لوگوں کے لیے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس سسٹم کو، اس ناکارہ سسٹم کو جس میں ڈسیبل لوگوں آدمی کو اسپیشل پرسن بھی نہیں کہا جاتا اور اس کو میں کہتا ہوں اپنے لیے بوجھ سمجھا جاتا ہے اسٹیٹ لیول پر اور ڈومیسٹک لیول پر، انشاءاللہ اس کا خاتمہ جو ہے تاکہ یعنی اوور آل ممکن ہو سکے. اور انٹرنیشنل سطح پر ہمارے جو لوگ موجود ہیں جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، اگر ہم کوئی ڈاٹا بنا کے کسی تنظیم کے اعتبار سے، بلکہ کوٹلی سے ایک دوستوں نے آفر کیا تھا کہ ہم ڈسیبلٹی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی یاد نہیں رہی بیچ میں کہیں اور کے کام شروع ہو گیا. بہرحال یہ ہے کہ فنڈز موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ اگر آپ جو سننے والے دوست ہیں اگر ہمارا اس میں ڈاٹا کلیکشن کرنے میں آپ اگر ہمارا ساتھ دے سکیں تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا کام ہے، اور بہت بڑا کام یہ انشاءاللہ اس کے اوپر کیا بھی جا سکتا ہے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم اور کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. کوئی ای میل آتی ہے اس پر ڈسکشن کریں گے، ادروائز ہم اپنی طرف سے بھی ایسا ایشو جو اسٹیٹ لیول کا ہے، ہیومن رائٹس کا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.